بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ارسلان خان ہوں، میرے ساتھ ہے محمد علی۔ علی بھائی، انفارمیشن سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی سمندری چودھری سعد اسد کے گھر سے 3 ٹرک سونا برآمد، خبر سچی ہے؟ جی کیا سر، کہتے ہیں آپ؟ خبر تو سچی لگ رہی ہے، اور ان کی ایک اور رہنما کے گھر پہ بھی چھاپا پڑا تھا، وہاں سے بھی کوئی 97 ارب روپے ملے جی۔ اور یہ آپ دیکھ لیں کہ نیب نے یہ کاروائی کی ہے اور 3 ٹرک سونے کی برآمد ہو گئے ہیں۔ تو یہ سر، یہ پیپلز پارٹی نے بڑے سالوں سے بڑی کرپشن کی ہیں، اور سندھ میں تو یہ مافیا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جب یہ موجودہ آرمی جو چیف جو ہیں یہ ابھی اپنے عہدے پہ تعینات نہیں ہوئے تھے، تو تب بھی یہ باتیں منظر عام پر آ گئی تھی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو جھگڑا ہوا نا جی، بیسیکلی جہاں سے شروعات ہوئی موجودہ آرمی چیف صاحب کی، جنرل عاصم منیر صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان یہ جو جنگ شروع ہوئی تھی، اس کی جو جڑ ہے وہ بھی کرپشن ہی تھی سر۔ تو تب بھی یہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے جی، عاصم منیر صاحب، اور عمران خان صاحب کرپشن کر رہے تھے۔ جناب ان کی وائف کا نام آ رہا تھا اس میں، بشرا بی بی کا، اور ان کی بڑی مشہور سہیلی فرح گوگی کے ذریعے سے وہ ساری کرپشن کر رہی تھی۔ تو یہ جو ڈی جی آئی ایس آئی صاحب تھے اس وقت کے، یہ جا کر عمران خان صاحب کے سامنے پیش ہو گئے تھے جی، اور انہوں نے فائلیں ان کے منہ کے سامنے رکھ دی تھی کہ یہ دیکھ لیں آپ کی بیوی کرپشن میں ملوث ہے۔ تو یہ تو سر کرپشن کے بہت خلاف ہیں جو موجودہ چیف ہیں۔ آپ دیکھیں جب سے یہ چیف لگے تو پیپلز پارٹی اندر سے ناراض بھی کافی لگ رہی تھی، اور وہ گاہے بگاہے اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی سے اختلاف بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ اور اس کی بیسک وجہ یہی تھی کہ پیپلز پارٹی کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ان کے بھی جتنے بھی لوگ کرپٹ ہیں ان کا بھی اب احتساب کیا جائے گا، جس طرح سے پی ٹی آئی کے لوگوں کا احتساب جاری ہے، اس کے بعد اب اگلی باری پیپلز پارٹی کی ہے۔ تو اسی لیے سر وہ بہت ساری آپ دیکھیں گے کبھی الیکشنز کا مطالبہ کر رہے تھے، کبھی کچھ، اور اسی طرح سے یعنی کہ وہ مکمل ایک اپوزیشن کا روپ جو انہوں نے دھار لیا ہے، اس کی پیچھے وجہ یہی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اب ان کے بھی جتنے بھی جرائم میں ملوث افراد ہیں، چاہے وہ ان کی پارٹی میں کسی بھی عہدے پر فائز ہوں، ان پہ بھی کریک ڈاؤن کیا جائے گا جی۔ کیونکہ یہ ہماری اب مجبوری بھی ہے، ہماری معیشت کو اگر اس وقت بھی ان کرپٹ لٹیروں سے پاک نہ کیا گیا، اس حکومت کو جو بھی آنے والی ہے یا جو بھی ہمارے سیاستدان ہیں، تو پھر آپ بھول جائیں کہ کبھی ہم ان حالات سے باہر آ سکیں گے۔ الٹا ہر دن ہم دیوالیہ ہونے کے قریب ہی جاتے رہیں گے، جس طرح سے پچھلے کچھ سالوں سے ہماری رفتار بڑی تیزی سے جاری ہے جی دیوالیہ پن کی طرف۔ رائٹ، اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ 2 پوائنٹ اس کو شائع کر رہا ہے، اور خبر اس طرح سے شائع ہوئی ہے جی کہ مریم نواز سے امریکی سفیر کی ملاقات، مختلف امور، دو طرفہ تعلقات کی اہمیت پر تبادلہ خیال، تجارت، معیشت، سلامتی، امن، علاقائی استحکام سمیت مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں میں، جیسے جیسے الیکشن کا وقت قریب آ رہا ہے، تیسے تیسے ان سیاسی رہنماؤں کی امریکی جو سفیر ہیں اور امریکی جو سفیر اور اس طرح کے بندے جو پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں تیز ہوتی جا رہی ہیں۔ امریکہ کا جو ہے وہ انفلوئنس پاکستان کے اندر کہیں سے بھی ختم ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا۔ کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی بات کی جاتی ہے، کوئی علاقائی کام کرانا ہوتا ہے، کچھ کرانا ہوتا ہے، تو امریکن کے ساتھ مشورہ کیا جاتا ہے، ان سے اجازت ایک قسم کی دی جاتی ہے۔ کیا آپ ان ملاقاتوں کو ٹھیک سمجھتے ہیں، اور امریکہ کا اثر وسوخ اتنا اس حد تک جو پاکستان کے اندر ہے، کیا دیکھیں یہ سر، ٹھیک ہے؟ اب معاملہ اس طرح سے ہے کہ پاکستان جیسے ممالک میں جو بھی آنے والی حکومت ہوتی ہے، اس کے جو جو منسٹرز ہوتے ہیں، وہ سب کچھ تو الیکشنز سے پہلے ہی طے ہو چکا ہوتا ہے۔ اب یہ جو ملاقاتیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں سر، اصولاً طور سے تو نہیں ہونی چاہیے، کہ جو افراد ہماری حکومت کا حصہ نہیں ہیں وہ دوسرے ملکوں کے سفیروں سے ملاقاتیں کرتے ہوئے اچھے تو نہیں لگتے۔ کوئی بھی جو ایک خود مختار ریاست ہے اس کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ جو باقی ممالک کے سفیر ہیں وہ اس کے عام لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کرتے پھریں جی۔ لیکن بدقسمتی ہے سر کہ پاکستان، آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم اکثر یہی ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے یہ بڑے بڑے ملکوں کی کالونی کی طرح ایک کالونی ہے، تو جس کو وہ اپنے طریقے سے ہینڈل کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ معاملہ اس طرح سے ہے سر کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں، اب ان کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ اگلی جو گورنمنٹ بنے گی اس میں جی ان کو کوئی ایک اہم وزارت ملنے کے کافی مواقع ہیں، جو کہ ابھی بلاول بھٹو صاحب کے پاس وہ وزارت رہی ہے کوئی 1.5 سال تک۔
تو اس وجہ سے سر پچھلے دنوں میں جو برطانیہ کی سفیر صاحبہ نئی تعینات کی گئی ہیں پاکستان میں، انہوں نے بھی مریم نواز کے ساتھ ملاقات کی تھی، اور اب آپ دیکھیں کہ امریکہ کے سفیر کی بھی ملاقات ہوئی ہے، اور اسی طرح سے سعودی ممالک کی جو اہم شخصیات آتی رہتی ہیں وہ بھی مریم نواز کے ساتھ ملاقاتیں کرتی رہتی ہیں۔ تو آپ ایسا سمجھ لیں کہ ایک ان آفیشیل طریقے سے جو بیرون ممالک جتنے بھی ہیں جن کے ساتھ ہمارے دوستانہ تعلقات ہیں، یا جو ہمارے اصل حکمران ہیں جن کا کافی زیادہ حصہ ہوتا ہے ہماری کسی بھی حکومت کو بنوانے یا پھر اسے گرانے میں، تو ویسے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اب مریم نواز کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں، اور شاید وہ فیوچر کی پالیسیز اس میں زیادہ ڈسکس ہوتی ہیں جی۔ تو سر اچھا تو نہیں ہے، لیکن یہی ہے اور یہی چلتا ہے اس ملک میں۔ تو آپ اشارتاً یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں جی کہ نون لیگ جو ہے وہی اگلے 5 سالے میں حکومت بنائے گی، اس لیے یہ انٹرنیشنل لابیز جو ہیں یا ان کے جو نمائندگان ہیں، انہوں نے نون لیگ کی لیڈر جو ہیں مریم نواز ان سے رابطے تیز کر دیے ہیں۔ جی سر، میں اشارتاً یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں بڑے کھلم کھلا طریقے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو راوی ہے اس نے نواز شریف کو وزیر اعظم لکھ دیا ہے، اور مریم نواز کو وزیر خارجہ لکھ دیا ہے، اور بھی بہت کچھ لکھ چکا ہے راوی۔ اب آپ بس وقت گزرتا جائے گا اور دیکھتے جائیں گے سب کچھ امپلیمنٹ ہوتا ووٹ ہوا دے اس کو وزیر اعظم بنایا جاتا ہے۔ یہ مورخ کہاں سے آ گیا اور کیسے لکھتا پھر رہا ہے؟ جمہوری ملک نہیں ہے پاکستان۔ سر آپ نے 76 سالوں میں یہاں پہ کوئی جمہوریت کہیں پہ کوئی پن پناتی دیکھی ہے؟ کوئی وزیر اعظم ایسا دیکھا ہے جو عوام کے ووٹ لے آپ کر کو نہیں وزیر اعظم لگتا بن کہ گیا پھر ہو؟ ڈنڈے والی سرکار کو چاہیے کہ وہ اسمبلی سے ایک بل پاس کروا لے اور اجازت لے لے جی کہ جو ڈنڈے والی سرکار کا چیف ہو وہ الیکشن بھی لڑ سکے گا، وزیر اعظم کی کرسی پہ بھی بیٹھ سکے گا، سارے امور حاصل کر سکے گا؟ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ کیا کوئی ایسا قانون بنا دینا چاہیے پھر؟ جی آپ کا آئیڈیا بہت بہترین ہے، بس اس میں تھوڑا سا یہ چینج کر دیں کہ اس کو الیکشن لڑنے کی ضرورت نہیں ہے سر، وہ اسی طرح سے آ کے بیٹھ جائے جی بہت پرائم شکریہ۔ منسٹر کی کرسی پہ چلیے بڑے لوگ ہیں۔ اگلی